سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں ان کو بھی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. یحب المتطہرین، جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں اللہ ان کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت فرماتا ہے. طہارت، پاکیزگی سلیم الفطرت طبیعت کا بھی تقاضا ہے اور ہمارے دین کا بھی بڑا حصہ ہے. الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان. طہارت، پاکیزگی آدھا ایمان، ایمان کا حصہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہا ہے کہ ایمان کا ایک اہم ترین جز ہے طہارت، پاکیزگی. ہماری بہت ساری دین کی عبادات ایسی ہیں جو اس طہارت پر موقوف ہیں. نماز، تلاوت، طواف، بہت ساری عبادات اس پر موقوف ہیں. لیکن ویسی بھی عام زندگی میں طہارت، پاکیزگی، ناپاکی سے، نجاست سے احتیاط، پرہیز یہ مطلوب ہے. طہارت مطلوب ہے، پاکیزگی مطلوب ہے عام زندگی کے اندر بھی. طہارت اس لیے کہ طبیعتیں پاکیزہ ہوں اور طہارت کو ان کی طبیعت بن جائے تو ان کی طبیعتوں کو ملائکۃ اللہ، اللہ کے فرشتوں سے مناسبت ہو جاتی ہے. اس لیے کہ وہ پاک صاف مخلوق ہے، نجاست سے، گندگیوں سے، ناپاکیوں سے بہت دور. تو جو طبیعتیں ہر وقت پاکی اور صفائی کو پسند کرتی ہیں ان کی مناسبت فرشتوں سے ہونے لگتی، ملائکۃ اللہ سے. اور طبیعتیں جو نجاستوں سے، گندگیوں سے مغلوب ہو جاتی ہیں اور گندگی انہیں ناگوار نہیں لگتی تو ان کا مزاج شیاطین سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. پھر شیاطین کے خیالات اور اس کے وساوس اور اس کے حملے یہ آسانی سے اسے قبول کر لیتا ہے. شیطانی زندگی کے لیے اس کی زمین سازگار ہونے لگتی ہے، جلدی شیطانی اثرات قبول کرتا ہے، شیطانی حملوں سے جلدی اثر لیتا ہے، اس کے وسوسوں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، نجاست کی وجہ سے، ناپاکی کی وجہ سے. یہ طہارت اور پاکیزگی ایک تو وہ ہے جس کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، غسل کرنا پڑتا ہے، اسے حدث بھی کہتے ہیں، ناپاکی کہتے ہیں. اسی طرح پاکی اور طہارت کی ایک شکل یہ ہے کہ کپڑے پاک،
جگہ پاک، جسم پاک، یہ بھی پاکیزگی ہے، یہ بھی طہارت میں داخل. اور تیسری صورت یہ ہے کہ جسم کے بعض چیزوں کو صاف کرنے کی تلقین ہے. بغل کے بال، زیر ناف بال، ناخون کی صفائی، دانتوں کی صفائی، ناک کی نتنوں کی صفائی، کان کی صفائی. تو شریعت جو ہم سے کہہ رہی ہے کہ تم طہارت کی زندگی اختیار کرو، پیش نظر یہ کہ ان تمام گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھو. ایسی ناپاکی جس کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے استنجا کرنا پڑتا ہے، یا کپڑوں پہ گندگی لگ گئی، جسم گندا ہو گیا، جگہ گندی ہو گئی، اس سے پاکیزگی اختیار کرو. یا جسم کے بعد حصوں کو صاف رکھنا، زیر ناف بال صاف رکھنا، بغل کے باب صاف کرنا، ناخون صاف رکھنا، دانت صاف رکھنا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے چند چیزیں ایسی ہیں جن کا تقاضا فطرت کرتی ہے، فطرت سلیمہ، اور وہ ہر نبی کا طریقہ رہا ہے، ہر نبی کا طریقہ رہا ہے. مونچھیں کتروانا منہ میں نہ آئے، داڑھی بڑھانا، ناخون کٹوانا، یہ لمبے لمبے جو کیل بنائے ہوتے ہیں نا، ناخون کی فطرت کا تقاضا. جب فطرت بگڑ جاتی ہے یہ سب کچھ بدل جاتا ہے. فرمایا یہ فطرت کا تقاضا ہے اور ہر نبی کا طریقہ ہے. بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخون صاف کرنا، دانت صاف رکھنا، یہ فطرت کا تقاضا ہے. اور انہیں نظر انداز کر دینا غیر فطرتی ہے. فطرت بیمار ہو گئی، فطرت بیمار ہو گئی، مزاج بگڑ گیا. بگڑی ہوئی مزاج، اگر مزاج بگڑ ہو جائے کھانے پینے کا ذائقہ بدل جاتا ہے. میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے، ذائقے دار چیز کا بھی ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. بگڑا ہوا مزاج. تو جتنی فطرت سلیمہ ہوگی، طہارت کی زندگی ہوگی، تو وہ ان چیزوں کو، جب ان چیزوں کو مجبوراً پیشی بھی آئے گی، ان سے واسطہ بھی پڑے گا. قضاء حاجت ہے، پیشاب کیا ہے، پخانے میں گیا ہے، غسل فرض ہو گیا ہے، لیکن اسے چین نہیں آئے گا جب تک کہ طہارت حاصل نہ کرے. یہ علامت ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے، اس کی فطرت ٹھیک ہے، اس کا مزاج ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ غسل فرض ہو گیا، پڑا ہوا ہے، اسی گندگی کے ساتھ رہ رہا ہے، پیشاب کے قطرے جسم پہ ہیں، کپڑوں پہ ہیں، پرواہ نہیں ہے، مزاج بگڑ گیا ہے. نجاست کے ساتھ رہنے کا مزاج ہے، ناپاکی اس کی طبیعت بن گئی ہے، تو شیاطین کے قریب ہو گیا ہے. شیاطین اس پہ حملہ آور ہوگا، اس کو وسوسوں میں ڈال دے گا، اس کے اثرات کے لیے اس کی زمین دل کی سازگار ہو گئی ہے. ظلمت جو ہے اس کے دل میں، تبھی تو اس ناپاکی کو قبول کیے بیٹھا ہے. صاف ستھری زندگی، کپڑے صاف، جسم صاف، تکلف نہیں کہ اتنا قیمتی لباس ہو، اتنا بڑھیا ہی ہو، یہ مطلوب نہیں ہے. صاف، بال صاف،
جسم صاف، جگہ صاف، اور جسم کے جن جگہوں کو صاف کرنے کی شریعت نے تلقین کی ہے، جو ہماری فطرت کا تقاضا ہے، اس کا اہتمام کرنا. الطہور شطر الایمان، طہارت پاکی ایمان کا ایک بڑا اہم حصہ ہے. اس کی اہمیت اور اہتمام سے یوں بیان فرمائے، الطہور نصف الایمان، پاکی اور صاف رہنا تو آدھا ایمان. کہ دین کا ایک بڑا حصہ طہارت سے تعلق رکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، ایک قبر کے پاس رک گئے. ساتھی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ہم ساتھ تھے. آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ایسے کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں ہو رہا کہ جس سے بچنا کوئی بہت مشکل ہو. عذاب تو ہو رہا ہے، گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آگاہ فرما دیا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کوئی ایسے بڑے گناہ نہیں ہے کہ جس سے بچنا بہت مشکل ہو. ایسے بھی گناہ نہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں ایک تو چغل خور تھا، چگلیاں لگایا پھرتا تھا، جو ہمارے گھروں کی اس وقت بڑی غذا ہے نا، چغل خوری ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ساس کی، کبھی بہو کی، کبھی بیٹے کی، کبھی باپ کی. ہاں، چغل خوری ہو رہی ہوتی ہے، چگلیاں کھا رہے ہوتے ہیں. فرمایا ایک تو یہ گناہ ہے. دوسرا فرمایا یہ جو دوسرا ہے یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا. لاپرواہی تھی، جسم پہ قطرے لگ جائیں، کپڑوں پہ قطرے لگ جائیں، لگے رہے. عام طور پہ آج بچے بچیوں سے کہو نماز پڑھ لو تو جواب ملتا ہے پاک نہیں ہوں. مسلمان بھی ناپاک ہوتا ہے کیا؟ پاک نہیں ہوں. جسم ناپاک، کپڑے ناپاک، پھر کہتے ہیں خیالات وسوسے بہت آتے ہیں. پھر کہتے ہیں یہ وسوسوں کا بیماری آ گئی ہے. تو بھائی جب میری دل کی زمین گندگی قبول کرنے لگ گئی، نجاست اسے قابل قبول ہو گئی، تو وہ دل کی دنیا تو شیطان کے لیے سازگار ہو گئی. وہ تو وسوسے ڈالے گا، وہ تو پریشان رکھے گا، وہ تو حملے کرے گا، اور وہ قبول بھی کرو گے اس لیے کہ زمین سازگار ہے. ظلمت جو ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بیماری ہے کہ گناہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتے تھے، اور یہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس سے بچنا محال ہو. غفلت ہے، لاپرواہی ہے. طہارت کا اہتمام نہیں ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. ان اللہ یحب المتطہرین، پاک صاف رہنے والے اللہ کے محبوب. قباء کی بستی میں رہنے والوں کی قرآن میں تعریف آئی ہے. قباء میں رہنے والے لوگوں کی قرآن میں تعریف آئی، اور تعریف کیا ہے؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس میں کچھ لوگ ہیں جو بڑے پاک صاف رہتے ہیں، وہ پاک صاف رہنا بڑا پسند کرتے ہیں. بستی میں، قباء کی بستی میں کچھ لوگ ہیں جو بڑے پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے.
تو پاکی کی زندگی، ناپاکی کی زندگی نہیں، صفائی کی زندگی، نجاست اور گندگی کی زندگی نہیں. اور اس پاکیزگی اور طہارت میں نے عرض کیا تینوں چیزیں داخل ہیں. ایسی پاکی جو غسل سے اور وضو سے حاصل ہوتی ہے، یا ایسی ناپاکی جو جسم پہ ناپاکی آ گئی، کپڑوں پہ گندگی آ گئی، جگہ پہ گندگی آ گئی، اس سے پاکیزگی. اور تیسری صورت یہ ہے کہ جسم میں بعض جگہ ایسی ہیں کہ شریعت نے کہا انہیں پاک صاف رکھو. مونچھیں کترواؤ، بال صاف رکھو، دانت صاف رکھو، ناخون کٹواؤ. عام طور پہ جو ناخون بڑھاتا ہے چونکہ غیر فطرتی طریقہ ہے، اسے پاکی پسند نہیں، تو لکھا ہے، آج کی ریسرچ بھی آ رہی ہے کہ ایسے لوگ وساوس کے مریض بن جاتے ہیں. وساوس کے مریض بن جاتے ہیں. آج پاکیزگی نہیں رہی. ویسے خوشبو لگائیں گے، سینٹ اچھا لگائیں گے، کپڑے اچھے پہنیں گے، سوٹ بوٹ بہت شاندار ہوگا، لیکن طہارت کوئی نہیں. بغل کے بال، زیر ناف بال، پیشاب کے قطروں سے احتیاط. حیض بچی فارغ ہوئی جلدی سے غسل فرض ہوا جلدی سے اس کا اہتمام. اس میں بہت غفلت ہے، اس میں بہت کوتاہی ہے. بلکہ اب تو بیچاری بچیاں اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی شادیوں کا وقت قریب آ جاتا ہے، بلکہ شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، انہیں یہ بنیادی پاکی ناپاکی کے مسائل کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. یہ وہ فرائض ہیں جو آج نئی بچے بچیوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. بیچاری پاک کیا ہوں گی؟ کسی بچے سے پوچھو میاں غسل فرض ہو جائے تو کیسے کرتے ہیں، تو وہ کہے گا اچھا سا صابن ہونا چاہیے، تولیہ ہونا چاہیے، پانی ہونا چاہیے. اس کے نزدیک تو غسل کے یہی فرائض ہے. شیمپو اچھا ہونا چاہیے. زندگی گزر رہی ہوتی. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا رضوان اللہ اجمعین، میں تمہارے لیے تمہارے والد کی طرح ہوں. یوں فرمایا، میں تمہارے لیے تمہارے والد کی طرح ہوں. جیسے ایک والد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو پاکی ناپاکی کے مسائل سکھائے، تربیت کرے، میں بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی باپ بن کے تمہیں یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جب تم قضائے حاجت پہ جاؤ نا تو قبلہ رخ ہو کے نہ بیٹھا کرو. قبلہ رخ ہو کے نہ بیٹھا کرو، یا تمہاری پشت قبلہ کی طرف رہو. اللہ کے نبی نے اس انداز سے یہ بات فرمائی کہ میں تمہارے والد کی طرح ہوں، یہ باتیں بھی تمہیں میں سکھا رہا ہوں. آپ نے تو یہ ساری باتیں سکھائی ہیں نا اپنی امت کو. فرمایا جب اندر جانے لگو تو پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں. جو یہاں خبیث مخلوق ہے نا اور خبیثہ مخلوق ہے، مذکر اور مؤنث، اس سے پناہ. اس لیے کہ یہ گندگی کی جگہ ہے، نجاست کی جگہ ہے، یہاں اس مخلوق کا ٹھہراؤ ہوتا ہے اور میری ضرورت ہے، مجبوری ہے، مجھے جانا پڑ رہا ہے. تو میں ان کے شر سے محفوظ رہوں، خبیث سے اور خبیثہ سے. دعا سے کہی اللہ کی نبی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث.
مذکر ہیں یا مؤنث، مر ہیں یا مادہ، جو یہ گندگی کی جگہ پر موجود ہیں، میری مجبوری ہے، قضاء حاجت ہے، اللہ کے نبی فرمایا دعا کر کے جایا کرو، ورنہ اگر اندر چلے گئے اور اہتمام نہ ہوا تو خطرہ ہے کہ وہ کوئی فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کسی گناہ میں نہ ڈال دے، گندے خیالات نہ لائے، وہ تو ہیں ہی خبیث، کہیں اس کے اثرات نہ پڑیں تم پر، تو پناہ مانگ کے جاؤ، اور جب باہر نکلو تو کہو الحمدللہ، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے تکلیف دور کر دی، گندگی دور کر دی، اور مجھے عافیت نصیب فرما دی، اور مجھے آرام دے دیا، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اگر اندر کی گندگی باہر نہ نکلے، پیشاب بند ہو جائے، اللہ نہ کرے اور 1000 بار نہ کرے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ گندگی نکل گئی، عافیت ہو گئی، تیرا شکر ہے اللہ، تیرا شکر ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو والد کی طرح تلقین فرمائی، میں تمہارا والد کی طرح ہوں۔ یہ باتیں تو بچے گھروں میں بچپن میں سیکھ جایا کرتے تھے، اب تو عمریں گزر جاتی ہیں بھائی، اور ان بچیوں کو بیچاریوں کو بھی پاکی ناپاکی کا کوئی نہیں پتا ہوتا، اور بچوں کو بھی کوئی نہیں پتا ہوتا کون سا خون ایسا ہے جس میں نماز نہیں پڑھنی، کون سا خون ایسا ہے جس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، کون سا خون ایسا ہے جس کے ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، صرف وضو کر لینا کافی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ زندگی گزر رہی ہوتی، طہارت نہ رہی، پاکیزگی نہ رہی، ناپاکی کے اندر زندگیاں گزر رہی ہیں، اور پھر اس کے اثرات کہ آدمی کی طبیعت گندی ہو جاتی ہے اور گندگی کو آسانی سے قبول کرنے لگتی ہے، مزاج میں ناپاکی آ جاتی ہے اور ناپاک چیزوں کو جلدی قبول کرنے لگتا ہے۔ طہارت کی زندگی، بھئی اتنا دین تو فرض ہے نا سیکھنا، کتاب سے یا کسی صاحب علم سے، اتنا سیکھنا تو فرض ہے نا کہ میں پاک تو رہوں۔ یہ کوئی سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے کہ نفل پڑھ لیے ٹھیک ہے، صدقہ دے دیا تو ٹھیک ہے، عمرہ کر لیا تو ٹھیک ہے، فرض ہے کہ مجھے پتا ہو بالغ ہونے کے بعد پاکی اور ناپاکی کیسے ہوتی ہے، یہ تو فرض ہے۔ کتاب کی رہنمائی لی جائے، کسی کی رہنمائی سے کوئی کتاب پڑھ لی جائے، یا کسی کی صحبت میں بیٹھ کر اہل علم سے سیکھ لیا جائے۔ اب تو بچیوں کے لیے بھی ایسے مواقع موجود ہے، کہ یہ بنیادی اسی وقت سیکھا جا سکتا ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے۔ بتائیے نا، اگر اسی نجاست اور ناپاکی کی حالت میں موت آنے لگی تو قریب تو شیاطین ہوں گے، اور قریب جب شیاطین ہوں گے تو زبان پہ کلمہ کیسے جاری ہوگا؟ جب اس کا غلبہ ہوگا اور ان کا اثر ہوگا، کیسے ہوگا؟ اور ایک یہ کہ سبحان اللہ، ہر وقت آدمی طہارت کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، رات کو جب سوتے بھی تھے نا تو باوضو ہو کے سوتے تھے، باوضو ہو کے سوتے تھے، اور اپنی امت کو نصیحت فرمائی اور پیغام دیا کہ اگر تم باوضو ہو کے آرام کرو گے، نیند کرو گے، تمہارے سرانے ایک فرشتہ ہوگا جو تمہاری حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ۔
تمہارے سرانے ایک فرشتہ ہوگا جو تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری دعائیں رحمت کرتا رہے گا. کتنی دیر لگتی ہے؟ چوکیدار تو رکھ لیتے ہیں، گارڈ بھی رکھ لیتے ہیں، اور وضو کے ذریعے فرشتے کی مدد نہیں لیتے. باوضو رہو. اور بعض طبیعت تو ایسی سلیم ہوتی ہیں کہ ذرا ناپاکی ہوئی، حدث ہوا، بے وضو ہوا، فوراً وضو کر لیا. زندگی وضو میں، پاکی میں گزر رہی ہے. باقی میں کیا گزر رہی ہے؟ اللہ کے فرشتوں سے مناسبت ہو گئی ہے. ہر وقت آگے پیچھے اللہ کے فرشتے ہیں اس کے ساتھ. پاک رہنے کا مزاج ہے. طبیعتیں گناہوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، نیکیوں کی طرف طبیعت نہیں چاہتی. تو یہ نسخہ استعمال کریں نا، باوضو رہنے کی عادت ڈالیں، پاک رہنے کی عادت ڈالیں. انشاءاللہ وقت آئے گا طبیعت نیکیوں کی طرف چلے گی. اور آہستہ آہستہ گناہوں سے گھن آنے لگے گی. لیکن اگر ناپاکی کی حالت میں رہیں گے تو ظاہر ہے شیطان کے اثرات ہوں. شیاطین سے طبیعت میل کھائے گی نا بھائی. پاک صاف رکھ، جسم صاف رکھے. جن چیزوں کی شریعت نے صفائی کی تلقین فرمائی اسے اہتمام سے صاف کرے. ہر ہفتے کر لے، ناخن کاٹ لے، بغل کے بال کاٹ لے، نہیں تو 2 ہفتے میں کر لے، 3 ہفتے میں کر لے. لیکن اس سے زیادہ 40 دن سے تاخیر کر دی گناہگار ہے، کچرا ہے، گند ہے. ہر ہفتے کر لے، 2 ہفتے میں کر لے. صفائی کا اہتمام ہو. کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے. کھانا کھانے لگو کہ ہاتھ صاف کر لو، دھو لو. اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ پھر فرمایا ہاتھ دھو لو، کولی کر لو. سبحان اللہ. کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھو لو، کولی کر لو. صفائی، نظافت. صفائی نظافت مسلمانوں کا خاص شعار رہا ہے، پہچان رہی ہے. اور یہ طہارت اور پاکی کا جو نظام ہمارے پاس ہے نا، دنیا اس سے معروم ہے. دنیا اس سے معروم ہے. الحمدللہ ہمارے دین میں تو کھانا بھی حلال کا اور پاک ہے، پینا بھی حلال اور پاک ہے، اور زندگی کا نظام بھی پاکی اور طہارت کا ہے. ان کے پاس تو کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، اور پاکی اور صفائی کا نظام بھی کوئی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ فرمانے لگے اہل قباء سے، یہ جو اللہ میاں نے تمہاری تعریف فرمائی ہے قرآن میں، کیا وجہ ہے؟ تم طہارت اور پاکی میں کیا اہتمام کرتے ہو؟ طہارت اور پاکی میں کیا اہتمام کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اور تو کوئی خاص نہیں ہے. غسل ضروری ہوتا تو فوراً غسل کر لیتے ہیں، نماز کے لیے نماز جیسا وضو کر لیتے ہیں. استنجے میں پانی استعمال کرتے ہیں، ڈیلا بھی استعمال کرتے ہیں، پانی بھی استعمال کرتے ہیں. حضور فرمایا ہاں یہی چیز ہے تمہاری، اسی کو کرتے رہو، اسی کو کرتے رہو. کہ تم استنجے میں، حالانکہ وہ لوگ ایسے تھے ان کا معدہ بڑا اچھا ہوتا تھا اور کھاتے روکھا سوکھا تھے. ان کی قضائے حاجت اجابت ایسی ہوتی تھی جیسے اونٹ کی مینگنیاں، سخت. ان کی گندگی جسم پہ نہیں لگتی تھی.
ان کے لیے پتھروں کے ڈیلے استعمال کرنا ہی کافی تھا، لیکن چونکہ طہارت سے تعلق بہت تھا، طبیعت میں پاکیزگی بہت تھی، تو پھر بھی پانی استعمال کرتے تھے، حالانکہ ضرورت نہیں تھی پانی کی، لیکن پھر بھی پانی استعمال کرتے تھے۔ اور اب تو اعصاب ہی کمزور ہیں، غذائیں بھی ایسی ہیں، معدہ بھی ایسا ہے، لیکن دنیا میں آپ جائیں گے تو وہاں پانی استعمال نہیں، پانی استعمال، کچرا، گند۔ صفائی، اعصاب کمزور ہیں تو اچھی طریقے سے ٹشو استعمال کرے، جب اطمینان ہو جائے پھر پانی استعمال کرے، صاف ستھرا رہے۔ نجاست، ناپاکی شیاطین کو پسند ہے، وہ شیاطین کی غذا ہے، گندی مخلوق کی غذا ہے۔ اور رحمت کے فرشتے، ملائکۃ اللہ کے فرشتے وہاں آتے ہیں جہاں پاکی ہوتی ہے، طہارت ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے۔ اپنے گھر ایسے رکھو، اپنی زندگیاں ایسے رکھو، جسم ایسے بناؤ، پاک صاف رہنے کا مزاج، اس کا اہتمام۔ اور یہ اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے۔ بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو یہ فرض علم تو سکھائیں، یہ فرائض تو سکھائیں، انہیں ایسا ماحول تو دیں کہ یہ بنیادی علم تو سیکھیں۔ فرائض کہ پاک کیسے ہونا ہے، ناپاکی کیسے ہوتی ہے، کن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اور کب ایسا ہے کہ غسل کی ضرورت نہیں ہوتی، وضو سے بھی بات چل جاتی ہے، پتہ تو ہونا۔ یہ تو فرض ہے، سیکھنا چاہیے۔ اور معاملہ چونکہ طہارت کا ہے، پاکی کا ہے، اور اسلام کے بہت سارے احکام کا تعلق اس طہارت اور پاکی سے ہے، تو اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو صاف ستھرا رہنا اللہ تعالی کے محبوب ہونے کی علامت ہے۔ جس خوش نصیب کو اس طہارت سے اور اس پاکی سے مناسبت ہو گئی کہ باوضو رہتا ہے، جسم کی گندگیاں صاف رکھتا ہے، جسم کے زائد چیزوں کو پاک کاٹ دیتا ہے، جو شریعت نے جس طریقے سے جسم کو، کپڑوں کو، جگہ کو پاک رہنے کی تلقین فرمائی، اس کا اہتمام کرتا ہے، اور طبیعت چاہتی ہے کہ پاک رہوں، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے۔ سبحان اللہ، اس سے اللہ تعالی کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ کوئی مہنگا سودا تو نہیں ہے، تھوڑی سی محنت اور توجہ ہے، انعام بہت بڑا ہے۔ اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ اور اس سے جہاں ایک دین کا ایک بڑا حصہ اور ایک دین کا ایک بڑا جز مکمل ہوتا ہے، وہاں میں عرض کر رہا ہوں، آدمی بہت ساری شیطانی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطانی اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا، اور سخت جادو ہوا، اور وہاں یہودیوں میں ماہر ترین جادوگر تھے، لیکن چونکہ آپ کی زندگی بہت پاک تھی، بہت پاکیزہ تھی، اس جادو کا آپ پہ اثر نہیں ہوا۔ صرف اتنا اثر ہوا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کوئی چیز رکھتے اور بھول جاتے، بس، اور کوئی اثر نہیں ہوا۔
جتنا آدمی پاک صاف رہے گا شیطانی لوگوں سے اور شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گا. شیطانی لوگوں سے بھی اور شیطانی اثرات سے بھی محفوظ رہے گا. پاک صاف رہنا مسلمان کا بڑا اسلحہ ہے، بڑا ہتھیار ہے کہ اس شیطانی مخلوق سے اس کے ذریعے حفاظت ہوتی ہے. بہت ساری بیماریاں جسمانی بیماری نہیں ہوتی اور جسم میں کوئی نقص نہیں ہوتا، لیکن شیطان اس پر ایسا مسلط ہوتا ہے کہ وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے اور بیمار لگنے لگتا ہے، اور بس اوقات اس کی بیماری کی تشخیص بھی نہیں ہوتی. عجیب و غریب حرکتیں، عجیب و غریب زندگی. اب وہ تعویذ بھی لیتا ہے، وظیفے بھی کرتا ہے اور کرتا ہی رہتا ہے، لیکن طہارت کوئی نہیں. پاک صاف رہنے کا اہتمام کوئی نہیں. تو جراثیم قبول کرنے کے تو خود اپنی زمین سازگار بنائی ہوئی، اور پھر چیختا اور چلاتا ہے کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو بچے بچیاں جب تعلیمی اداروں میں جائیں، پڑھنے جائیں، تو انہیں پاکی کے ساتھ بھیجو، انہیں وضو کے ساتھ بھیجو، انہیں دعائیں پڑھا کر گھر سے بھیجو. یہ ان کا تحفظ ہے، یہ ان کی حفاظت ہے. ہر جگہ شیطانی اثرات ہیں، اور یوں ہی آپ نے بھیج دیا اثرات لے کے آ جائے گی. طہارت کے ساتھ بھیجو، باوضو ہو کے بھیجو، دعائیں پڑھا کر بھیجو، حفاظت ہوگی، شیطانی اثرات سے محفوظ رہیں گے. اس کا اہتمام. تو ہماری زندگی طہارت کے ساتھ اہتمام ہو. اور کیا یہ اچھا ہے کہ اللہ کرے ہماری عادت بن جائے ہر وقت باوضو رہنے کی، عادت بن جائے. اور ویسے بھی جو آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے اہتمام کے ساتھ اور جلدی مسجد میں آتا ہے اور دیر سے مسجد سے نکلتا ہے، تو بہت سارا وقت تو ویسے ہی وضو میں ہوتا ہے. تھوڑا سا اور اہتمام کر لے گا، سبحان اللہ، ہر وقت باوضو رہے گا. اور آپ اپنی طبیعت میں اس کی وجہ سے آپ کشادگی محسوس کریں گے، آپ اپنی طبیعت میں کھلا پن محسوس کریں گے طہارت کے ساتھ رہنے سے. اس کا اہتمام ہو. اور رات کو بھی اہتمام ہو باوضو ہو کے سونے کی، اس کا اہتمام ہو. اور جب بھی قضاء حاجت کی ضرورت ہے یا غسل کی ضرورت ہے تو اس سے بے احتیاطی نہ کی جائے، لاپرواہی نہ کی جائے، جلدی پاکی حاصل کی جائے. اور اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو ناپاکی سے بچایا جائے. پھر لگ جاتی ہے، انسان ہے لگ جاتی ہے، لیکن جلدی پاک ہو جائے اور اپنے جسم کو اور اپنے کپڑوں کو جلدی پاک کر لے. یہ مزاج ہو. اور یہ مزاج اپنے بچوں کو بھی بنائے، اپنے بچیوں کا بھی بنائے. طہارت کے ساتھ رہنا، پاکی کے ساتھ رہنا، پاکیزگی کے ساتھ رہنا، یہ مسلمانوں کا ایک عظیم الشان عمل ہے اور ایک بہت بڑی عبادت ہے. مسلمانوں کے ایمان کا ایک بڑا اہم حصہ ہے. میں عرض کروں دنیا کے پاس یہ چیز نہیں ہے، ان کی تو ہر چیز ہی ناپاک ہے. تو بس اوقات آدمی ان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو مصیبت میں آ جاتا ہے،
جسم سے بدبو آ رہی ہوتی، جسم سے بدبو پھوٹ رہی ہوتی ہے، کھانا ناپاک، پینا ناپاک، جسم ناپاک، نجاست سے پاکی کوئی نہیں تو بو آتی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، ہمیں جو اپنے پیارے نبی کے واسطے سے مبارک زندگی ملی ہے، وہاں طہارت ہی طہارت ہے، پاکی ہی پاکی ہے، پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، نظافت ہی نظافت ہے۔ وہاں گندگی اور ناپاکی کا تصور کوئی نہیں ہے۔ پہلے مسلمانوں میں بڑی صفائی ہوتی تھی، گھر صاف، گلی صاف، جگہ صاف، جہاں رہ رہا ہے، جہاں زندگی گزری وہ صاف، مزاجوں میں صفائی تھی۔ تو اس کا بھی اہتمام ہو میرے عزیزوں، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے دین کے اس حصے پہ عمل کریں گے تو بہت سارے دین کی شکلوں پہ عمل کرنا آسان ہو، اور بہت سارے شیطانی اثرات سے اور اس کے وساوس سے اور اس کے حملوں سے حفاظت ہوگی، اور ہم محفوظ رہیں گے، رات کو بھی محفوظ رہیں گے، دن کو بھی محفوظ رہیں گے، اگر اس پاکی اور صفائی اور وضو کے ہتھیار کو استعمال کرتے رہے۔ اللہ رب العزت بھائی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، یا ارحم الراحمین جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما، طہارت اور پاکیزگی کا مزاج نصیب فرما، طہارت اور پاکیزگی کی طبیعت نصیب فرما، ہر قسم کی ظاہری باطنی نجاستوں سے محفوظ فرما، جسمانی ظاہری نجاست محفوظ فرما، گناہوں کی نجاستوں سے گندگیوں سے بھی محفوظ فرما، اے مولا ہمیشہ پاک صاف زندگی نصیب فرما، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما، اپنے فضل سے مولا کریم ہمیں اپنے گھروں میں 100% دین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، پورے دین پہ چلنا آسان فرما، اپنے بچے بچیوں کی تربیت کا، تعلیم کا سلیقہ عطا فرما، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اپنے فضل سے اولادوں کی ذمہ داریاں صحیح طور پہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، راحت کا ذریعہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا، اپنا اور اپنے والدین کا فرما بردار بنا، اپنی فضل سے اولادوں کی نافرمانیوں سے، آزمائشوں سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، قدم قدم پہ اپنی مدد اور نصرت فرما، اللہ شریروں سے، حاسدوں سے، بے دینوں سے، لادینوں سے، ان کے فتنوں سے ہمیشہ محفوظ فرما، اے مولا اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اپنی مدد اور نصرت عطا فرما، اے مولا ہر قسم کے فتنوں سے، آزمائشوں سے محفوظ فرما، موذی امراض سے، اسپتالوں کی زندگی سے حفاظت فرما، اے مولا جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، ماں باپ کے لیے ذمہ داری پورا کرنا آسان فرما، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، ہمارے گھروں کو نفرتوں کی گندگیوں سے،
ٹوٹ پھوٹ سے، ہر قسم کے بد اخلاقی سے محفوظ فرما۔ اے مولا ہمیں اپنے گھروں میں محبتوں کی فضا عطا فرما، ایثار اور ہمدردی کے جذبات عطا فرما۔ اے اللہ خود غرضی سے ہم سب کی زندگیوں کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما، اپنے پیاروں کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما، ہمارے وطن عزیز کو سلامتی، استحکام عطا فرما، یا نیکی کی، خیر کی، تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، یا ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، بے دینی کو اور بے حیائی کو اور نفرتوں کی فضا سے ہمیں نجات نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔